بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ دو تین اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے کابینہ بننے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کابینہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب اگر وہ کابینہ کے ارکان آپ دیکھیں کس قسم کے ہیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور 28 طبق مزید روشن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ صدر عارف علوی جو سابقہ صدر ہیں، جنہوں نے کل عہدے سے سبکدوشی اختیار کی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ پہلی پریس کانفرنس عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس اور کھڑاک نکالا ہے، بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ بٹوین دی لائن کہا ہے اور اپنی تمام جدوجہد، تمام باتیں جو وہ عہدے کے اوپر رہ کر نہیں کر پائے، وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بیان کی ہیں اور اگلا لائے عمل بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے جو انی مچا رکھی ہے پورے پنجاب میں، جو انتقامی سیاسی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے انتقام لیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کل لیا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ مہارانی مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر آف پنجاب تو ہیں، لیکن اگر میں آپ کو ان کی وہ تقریر یاد کراؤں جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پنجاب اسمبلی میں کی، تو اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے جس نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، اور میرے دروازے، میرے دل کے راستے، میرے تمام فیصلے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں اور حکومتی ارکان کے لیے بھی۔ تمام دروازے، ہر چیز پاکستان کے عوام کے لیے حاضر ہے۔ یہ ان کی تقریر تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی انتقامی کارروائی میں نہیں کروں گی، میں سیاسی انتقام پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، میں سب کو ساتھ ملا کر چلوں گی۔ اور ایک کیمرے کے سامنے ایک تاثر بھی دیا جب وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئیں، رانا آفتاب کے پاس، اور ان سے جا کے ملاقات کی فلور آف دی ہاؤس اور ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ ان کو کہا کہ کاش آپ یہاں پر ہوتے جب میں تقریر کر رہی تھی، یہ اپوزیشن جو ہوتی ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تقریر تھی جس نے آج تمام وہ سیاسی جو چہرے تھے، تمام وہ سیاسی کال تھے، تمام وہ سیاسی بیانیے تھے، تمام وہ سیاسی جو ماحول کیا گیا فلور آف دی ہاؤس، اس کو بے نقاب کر دیا۔ اس وقت جب مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہا تھا تو دوسری جانب اپوزیشن سڑکوں پر تھی، احتجاج کی کال دے رکھی تھی، تو پنجاب کے اندر رنگا رنگ چل رہا تھا، دمادم مست کلندر چل رہا تھا۔ وہ مہارانی کے قول اور فعل میں فرق کل دیکھنے کو ملا۔ مہارانی نے جس طریقے سے کہا کہ میں سیاسی انتقام پہ بلیو نہیں کرتی، تو انہوں نے کل کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچلا نہ گیا ہو۔ کل جس طریقے سے پورے پنجاب میں گرفتاریاں ہوئیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اچھڑا سے گرفتار کر لیے گئے اور ڈیفنس ایریے سے لطیف کھوسا صاحب جو الیکٹڈ ایم این اے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جو ان کے مد مقابل الیکشن میں تھے 3 ایم پی اے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا لاہور سے۔ گجرانوالہ سے گرفتاریاں ڈالی گئیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے ملتان والی سائڈ سے بھی گرفتاریاں ڈالی گئیں۔ پنجاب پورے میں رنگا رنگ دکھایا گیا۔ وہی
महारानी की सियासत, इंतकामी सियासी कार्रवाइयां रुकी नहीं बल्कि मजीद बढ़ी। इंतकाम की आग जो अंदर चल रही है वो कैसे ठंडी होगी, हो ही नहीं सकता। तो वही तसलसल जो मोहसिन नकवी अपना चला रहे थे, जिसके साथ आईजी पंजाब मौसूफ थे और बाकी लोग, ताकतवर लोग सहूलतकारी कर रहे थे, और वही चीफ सेक्रेटरी और वही तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिनको बड़े बड़े मेडल्स दिए गए, जिनको बड़ा बड़ा मीडिया पे लाकर बयान किया गया कि ये हैं, सोशल मीडिया के हीरो बनाने की कोशिश की गई, वही कल जीरो होते हुए नजर आए हमें। महारानी साहिबा जिस तरीके से घरों में जाती हैं, लोगों के कैमरे लगे होते हैं, बच्चों को गोद में लेके उनसे प्यार मोहब्बत की जा रही होती है, और फिर जिस तरीके से उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा होता है। फिर आपने स्कूल में भी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें महारानी साहिबा पूछ रही हैं, जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, और एक बेंच खाली छोड़ दिया गया महारानी की सिटिंग के लिए। तो ये सारी चीजें हमें कल देखने को मिली, उस वक्त जब एक गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, उसके माँ बाप को जलील किया जा रहा था, तो पीछे बच्चे गाड़ी में बैठे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी के मालिकान को, जिनके ऊपर झंडे लगे हुए थे, उनको भी तोड़ा जा रहा था, और शीशे तोड़े जा रहे थे, डंडे चलाए जा रहे थे। डीएसपी साहब मौके पे मौजूद थे, काली कैप पहनी हुई थी, और तमाम नकाब पोश वहां पर मौजूद थे, कुछ सिविल कपड़ों में मौजूद थे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा इतना बड़ा जुर्म है कि किसी बच्चे के हाथ में है तो हो सकता से गोली ही मार दी जाए। ये तासर कल हमने देखा, ये चीजें हमने कल देखी, और जिस तरीके से ये सारा रंगारंग देखा हमने, इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मरियम साहिबा इंतकाम की आग से भरी पड़ी हैं, और ये अभी तो शुरुआत है। जितनी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी, निकलेगी, इतनी बार ये लोग इंतकाम लेंगे। अब मुझे बताएं कि मफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी जिस टाइम ओहदे का हल्फ उठा रहा था, जो दुनिया के तमाम एंकर और एनालिस्ट चीख चीख कर बयान कर रहे थे पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर, और लिफाफी सहाफी जो उनको रेटिंग के लिए और जिनको पैसे लगे हुए थे, वो ड्रामे करते हुए और शोबदेबाजियां करते हुए नजर आते हैं कि मफाहमत का बादशाह है, मफाहमत करेगा। अब इस हालात में मफाहमत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अपोजिशन के साथ, पूरी की पूरी अपोजिशन सड़कों पे है। अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो उससे पहले जीडीए थी, फिर जमाते इस्लामी ने भी 23 मार्च को मिलियन मार्च का एक इंदिया दे दिया, ऐलान कर दिया है। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। ये क्या चीजें रुकेंगी कि आप डंडे चलाएंगे, लाठी चलाएंगे और भेड़ बकरियां समझेंगे अवाम को, और अवाम चुप करके बैठ जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगली बार पूरी ताकत से निकलेंगे अवाम। अवाम को आप ये जोर जबरदस्ती से तस्लीम नहीं करवा सकते कि आप वजीर आला हैं, अब आपको तस्लीम किया जाए, या आप आईजी पंजाब है आपको तस्लीम किया जाए, या आप वजीर आजम है आपको तस्लीम किया जाए। तो मफाहमत के बादशाह जो इस टाइम सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, वो अपोजिशन को साथ मिलाकर चलना उनके लिए अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपोजिशन सड़कों पर है, माशी हालात डाउन हो चुके हैं, सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है, और वही पुराने चेहरे पाकिस्तान पे मुसल्लत हो चुके हैं। कौन सी तब्दीली आएगी, कौन सी नई पॉलिसी बनेगी, अल्लाह जानता है कि क्या होगा पाकिस्तान का। अब वही नए चेहरे, वही पुराने चेहरे, वही बातें, वही पॉलिसीज। अगर मैं काबीना की बात करूं यहाँ पे, तो वजीर आजम साहब ने काबीना में जिनके नाम दिए हैं, अगर मैं वो आपके सामने रखूं, तो सबसे पहले जो मुझे बड़ा नाम नजर आया है वो है मोहसिन नकवी साहब का। ये वो मोहसिन नकवी है जिसको पहले निगरान सेटअप में वजीर आला बनाया गया, फिर इससे बड़े काम करवाए गए, पूरी तहरीक इंसाफ को कुचलवाया गया, क्रैश किया गया, उसके बाद फिर इलेक्शन जीता गया और जितवाया गया अपने लोगों को, फिर पुलिस इंतजामिया से मिलके किसी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसा नहीं करने दिया गया, उनके पार्टी का परचम नहीं उठाने दिया गया, लोगों को
باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اس بندے کو اب نوازنا تو تھا کسی نہ کسی طریقے سے, جو اس نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے نوازنا تو تھا اس شخص کو. تو اس کو وزیر داخلہ پاکستان بنانے کا, وفاق کا سوچ لیا گیا ہے. اب احسن اقبال صاحب وہی منصوبہ بلندی پلاننگ, وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے, پچھلے 2 سال بھی رہے, اس سے پہلے بھی نواز شریف کی حکومت میں یہ منسٹر رہے. پھر عطا تاڑر, مریم اورنگزیب چینخ چینخ کے تھک چکی ہیں, اب وہ پنجاب میں چینخیں گی مریم نواز صاحبہ کے لیے, تو عطا تاڑر صاحب اب چینخ پکار کریں گے وفاق میں شہباز شریف صاحب کے لیے. آگے اب اور کئی چہرے امیر مقام, وہی پرانے چہرے. اچھا, خواجہ آصف ایز ایکسپیکٹڈ, جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا, جس طریقے سے ان کو سیٹ جتوائی گئی, جس شخص نے جتوائی, جہاں سے ان کو سپورٹ ملی, اسی کا وزیر بنایا جا رہا ہے اس کو. تو یہ چیزیں ساری قوم کو نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قوم کو پتہ نہیں ہے, قوم کو پتہ ہے سارا, مگر یہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. یہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کی آواز نہیں روک سکتے, زیادہ دیر تک لوگوں کو لاٹھی چارج نہیں کر سکتے, زیادہ دیر تک قوم کے اوپر ظلم ستم نہیں کر سکتے. قوم نکلے گی, اور جس دن قوم نکلے گی پھر آپ کو لگ پتے جائیں گے. میں تو یہ چیزیں دیکھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہوں کہ صوبے آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہوں گے. کیسے؟ کے پی کے صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا ہے, اور پنجاب نون لیگ کے پاس اور پی پی کے پاس ہے, اور یہ بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو یہ دونوں ٹکراؤ کا شکار ہوں گے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے کوئی لانگ مارچ کا انڈیا دے کہ پنجاب کے اوپر آئے اور پنجاب وفاق میں گھسے, تو یہ ٹکراؤ کا باعث بنے گا. کہاں جائے گی مفاہمت, یہ دیکھنے کو ملے گی. پھر وفاق اور صوبہ کے پی کے آمنے سامنے آئے گا. جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بقائے جات ہیں وہ ہمیں دیے جائیں, ورنہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے, بیچ میں سے کٹوتی کریں گے. تو یہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی, اور یہ چیز کریٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے کی جائے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جتن کیا جائے گا, کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو اس ٹائم پاکستان کی معیشت, سیاست اور ہر چیز میں وہ پاکستان کو اوپر لے جا سکتا ہے. لیڈرشپ اس میں بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور عوام اس ٹائم اس کے ساتھ کوٹ کوٹ کے, اس کے دل عوام کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے اب آتے ہیں صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور سبکدوش ہونے کے بعد اپنے عہدے سے پہلی پریس کانفرنس ہے. انہوں نے 4 چیزوں کے اوپر بات کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمتی معاملہ بنے تو آپ ایسے کسی لیڈر کو اندر رکھ کے اور اس کی جماعت کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے, سیٹنگ نہیں کر سکتے, سمجھوتا نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں ان میں 3 بڑے کیسز ہیں جن کے اوپر ان کو سزا سنا دی گئی ہے, اور اگر وہ کسی اچھی عدالت میں لگتے ہیں تو وہ ڈسمس ہو جائے گی, اور پھر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. باقی جو 200 کیسز ہیں وہ اتنے خاص کیسز نہیں ہیں, تو ضمانتیں ان میں ہو جائیں گی, تو عمران خان صاحب باہر ہونے چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آئینی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی آئینی خلاف ورزی کی ہے آئین کی, تو مجھے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو وہ عدالتوں میں جائیں, ثبوت پیش کریں, اور عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کی پیروی کریں اور آرٹیکل 6 لگائیں. ویلکم کرتا ہوں ان کو. اس کے علاوہ جو اہم ترین انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, عوامی مینڈیٹ کو ہر حالت میں تسلیم کیا جائے, کیونکہ عوام اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں 8 فروری کو, اور وہ بڑا اہم فیصلہ انہوں نے سنایا, اور وہ جس کے حق میں سنایا اس کو کم از کم تسلیم اب کیا جائے, کہ تب بھی سیاسی بحران ختم ہونا ہے. تو آخر میں انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو میں نے کم کرنے کی ایڑی چوٹی کا دور لگایا, مگر وہ میں شاید اس میں ناکام رہا ہوں, وہ نہیں کم کر پایا. لیکن یہ ہونی چاہیے, یہ کوئی پالیسی چینج ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں درست سمت میں جانی چاہیے. عمران خان میرا آج بھی لیڈر ہے, اور انشاءاللہ میں جلد اپنی وکلاء کی ٹیم کے ساتھ درخواست دائر کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں سے عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے جاؤں گا اڈیالہ جیل میں. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوگی
اس میں بڑی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، کیونکہ اب وہ عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بڑی چیزیں عمران خان صاحب کو بٹوینز دی لائن جو خفیہ چیزیں ہیں جو پبلش نہیں ہو سکی وہ بتائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی چیزیں بڑی کھل کے سامنے آنی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.